بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر۔ آج ہے 2 جنوری سال 2021 اور دن ہے جناب آج ہفتے کا۔ آج آپ سے 3-4 خبریں ہیں، امپورٹنٹ ہیں، وہ شیئر کرتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ جناب مولانا فضل الرحمان صاحب اور مریم بی بی کافی مایوس ہو چکے ہیں۔ مایوس ہونے کے بعد اب وہ ایک اور تصادم کی طرف جانا چاہتے ہیں، اور اس تصادم کا اظہار آج خاص طور پہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے کیا۔ اور وہ کیوں تصادم کی طرف جانا چاہتے ہیں اور وہ کیوں اتنا بہت زیادہ اریٹیٹ ہوئے ہیں، اور کافی غصے میں ان کا تھا، اور کافی دھمکیاں دی انہوں نے، اور یہاں تک کہہ دیا کہ اگر مقدمہ درج ہوا تو 72 گھنٹے بعد وزیر داخلہ شیخ رشید جو ہیں وہ وزیر نہیں رہیں گے۔ تو یہ ہے تو عجیب و غریب قسم کی باتیں، لیکن کوشش کروں گا کہ میں آپ کو بتا سکوں کہ ان کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، کیونکہ بیک ڈور چینل پہ کافی چیزیں ابھی بھی چل رہی ہیں، اور محمد علی درانی سے جو کچھ انہوں نے کہا تھا اس کا کوئی جواب اچھا فی الحال نہیں آ رہا۔ تو ابھی ایک اور خبر ہے جناب، اس کی طرف چلتے ہیں کہ عمر شیخ صاحب کو آپ کو معلوم ہے تبدیل کر دیا گیا۔ اس کی کئی وجوہات ہیں، وہ انشاءاللہ میں آپ کو اگلی ویڈیو میں بتاؤں گا کیا وجوہات بنی اور کیا کچھ ہوا۔ سارا بیک گراؤنڈ اس کا اگلی ویڈیو میں آپ سنیں گے، لیکن اس وقت یہ بتا دوں کہ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد یہاں پہ بھی پچھلے کچھ عرصے سے جرائم بہت بڑھ گئے ہیں، اور جرائم اتنے بڑے ہیں کہ اب وارداتیں ہو رہی ہیں، پکڑے بھی جا رہے ہیں لوگ، لیکن وارداتیں ہونا ہی از خود ایک خطرناک بات ہے۔ پچھلے چند دنوں میں آپ دیکھیں کہ ایک تو میلوڈی میں واقع ہوا، گنجان آباد علاقہ، اور وہاں پہ دن دہاڑے آئے اور لوگ، اور کرولا گاڑی میں آئے، کرولا تھی یا جو بھی تھی، وائٹ گاڑی، بالکل نئی، فوٹیج میں دیکھی جا سکتی ہے۔ اس میں 2 لوگ آئے، اور وہ ایک کیا کہنا چاہیے گولڈ کی دکان تھی، وہاں پہ آئے، فائرنگ کر کے چلے گئے، اور کس مقصد کے لیے آئے کوئی پتہ نہیں چلا۔ اور پورا شہر جو ہے وہ سیف سٹی پروجیکٹ ہے، ہر جگہ کیمرے لگے ہوئے ہیں، لیکن ابھی تک ان کی گرفتاری نہیں ہوئی۔ وہ ایک خطرناک کام تھا۔ اس کے بعد پھر ایک اور واردات ہوئی، اور اس میں بھی F10 میں ہوئی، وہاں پہ بھی ایسا ہی ہوا، اور ایک نوجوان کو جرمن سے آئے تھے ان کو قتل کر دیا گیا۔ پھر اسی طریقے سے ایک اور کشمیر ہائی وے پہ واقعہ ہوا، اس میں 2 ٹرکوں کو لوٹا گیا۔ ایک اور واردات ہوئی۔ یہ مسلسل تیزی سے پچھلے 2 ہفتے کے اندر یہ وارداتیں ہوئی ہیں، اور خوفناک قسم کی ہوئی ہیں، ڈکیتیاں ہو رہی ہیں۔ تو یہ نہ صرف وفاقی دارالحکومت کے لیے، وفاقی حکومت کے لیے ایک کوشچن مارک ہے، بلکہ وزیر داخلہ شیخ رشید صاحب کے لیے بھی، کیونکہ نئی وزارت انہوں نے سنبھالی ہے، اور ان کو اس طرف بھی توجہ دینی ہے۔ پھر یہ کہ خاص طور پہ اسلام آباد پولیس، ان کے لیے کافی سوالات اٹھ گئے ہیں۔ پھر ایک اور واقعہ جو انتہائی سنگین واقعہ ہوا، وہ تھا گزشتہ رات کا۔ ایک نوجوان کو فائرنگ کر کے ان کو فارغ کر دیا، مار دیا، اور اس میں جو ایک ڈیٹیلز بتائی جا رہی ہیں اس میں یہ تھا جناب، ایک ڈکیتی ہوئی یا ڈکیتی کی وائرلیس چلی، اور سیم گاڑی اس طرح کی تھی، اس گاڑی کو بھی یہ بھی گاڑی روڈ پہ آ گئی، جب اس کو روکنے کی کوشش کی گئی یہ نہیں رکا۔ یہ بات بالکل ٹھیک ہے جناب، مان لیتے ہیں کہ وہ نہیں رکا، لیکن کیا اس طریقے سے ہٹ کرنا اور اس طریقے سے فائرنگ کرنا اور پھر اندھا دھند فائرنگ کرنا، اس میں کہاں تک دانش مندی ہے؟ یہ چیز جو میں یہ تو ایک بتا دوں کہ دیکھیں، پولیس اب ظاہر ہے، پولیس اب اس کا جب بھی اس طرح کی واردات ہوتی ہے، جو پولیس کا پہلا سٹیٹمنٹ آیا وہ یہی تھا کہ جناب اس طریقے سے ایک وائرلیس چلی اور کوئی ڈکیتی ہوئی تھی، تو اس کے اکارڈنگلی پھر ہم نے الرٹ کیا، اور اس سے ملتی جلتی یہ گاڑی تھی، اور یہ اس گاڑی کی روکنے کی کوشش کی، نہیں روکا اور فائر کر دیا۔ پہلے کہا گیا ترجمان پولیس کی طرف سے کہ جناب ٹائر برسٹ کیے گئے تھے، ٹائروں کو کیا گیا تھا، لیکن وہ غلطی سے لگ گئے نوجوان کو، لیکن وہ بعد میں جو میڈیکل رپورٹ آئی تو میڈیکل رپورٹ اس کو سپورٹ نہیں کر رہی پولیس کے اس سٹیٹمنٹ کو کہ جناب وہ ٹائروں کو مارا گیا تھا۔ وہ جو ترجمان ہیں پمز ہاسپٹل کے، اس کے مطابق جناب 22 گولیاں فائر کی گئیں، اور گولیاں جو ہیں وہ ٹائروں پہ نہیں بلکہ ڈائریکٹ گولیاں تھیں۔ آگے بھی نشان ہیں گولیوں کے، بیک سائڈ سے بھی نشان ہیں،
یہ ایک نیا پھر پولیس نے بھی اسی طرح کا پھر، لیکن اس کے والد صاحب آئے میدان میں. والد صاحب نے یہ کہہ دیا کہ جناب یہ بالکل ایک اسٹوڈنٹ تھا ان کا بیٹا اور ایک دہشت گردی کا واقعہ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے. انہوں نے کہا کہ دہشت گردی کا مقدمہ درج کیا جائے. پانچوں لوگ جی وہ فورس کے گرفتار ہو چکے ہیں اور گرفتار ہونے کے بعد اب FIR بھی درج ہو چکی ہے. لیکن 2-3 چیزیں یہاں پہ سوال اٹھتے ہیں کہ ہماری جو پولیس فورس ہے، جو نوجوان ہیں، ہم مستقل ایک فورس کے بعد دوسری کے بعد تیسری بنا دیتے ہیں. کوئک رسپانس فورس بھی موجود ہے، جو ہے اینٹی ٹیررسٹ فورس بھی موجود ہے، اس کے بعد رینجرز بھی موجود ہے. یہ سارے گشت کرتے رہتے ہیں، لیکن کیا ان کو اتنا ٹرینڈ بھی کیا جاتا ہے کہ انہوں نے ہینڈل کیسے کرنا ہے؟ اور مجھے یقین ہے کہ یہ سب کچھ ہوا کیسے ہوا. یہ جناب پہلے ہی 5-6 وارداتیں ہو چکی ہیں اور ملزم جو ہیں کچھ پکڑے گئے، کچھ وارداتوں والے ابھی تک نہیں پکڑے گئے. خاص طور پہ میلوڈی والا نہیں پکڑا گیا، پھر کشمیر ہائی وے والا نہیں پکڑے گئے. تو پولیس ویسے ہی انڈر پریشر تھی، کیونکہ جو میرے علم میں ہے وزیر اعظم عمران خان نے بھی اس بارے میں خاموشی سے رپورٹ طلب کیا، پوچھا کہ جناب یہ بتایا جائے یہ کیا ہے. انٹیلیجنس اداروں سے بھی انہوں نے یہ رپورٹس مانگی ہیں کہ وفاقی دارالحکومت میں کرائم ریٹ اس وقت کیا ہے اور کمزور ہو رہا ہے، نہیں ہو رہا، بہتری آ رہی ہے، نہیں آ رہی، کون سے افسر کام نہیں کر رہے وفاقی پولیس کے، اسلام آباد پولیس کے. یہ ایک چل رہا ہے، شیخ رشید صاحب اپنے طور پہ کر رہے ہیں. تو اس واقعے سے پہلے چونکہ 5-6 واقعات ہو چکے ہیں، پولیس ویسے ہی انڈر پریشر تھی. ہو سکتا ہے ان کو کہا گیا ہو جناب ذرا تھوڑا سا اپنے آپ کو الرٹ کریں، اور انہوں نے الرٹ کیا تو ایک نوجوان مار دیا. اب پولیس ظاہر ہے اس سے بچنے کے لیے کچھ نہ کچھ وہ پھر اب پرانا ہسٹری نکال رہی ہے اس نوجوان کی. پرانے ہسٹری میں ان کے خلاف ایک FIR کہا گیا جناب وہ بھی درج تھی اور یہ چالان بھی لڑکا ہو چکا تھا. اب یہ چیز بھی چل رہی ہے، یعنی ایک طرف انکوائری کا آرڈر بھی ہو گیا، جوڈیشل انکوائری بھی ہو رہی ہے، سب کچھ ہو گیا، نوٹیفیکیشن بھی ہو گیا، لیکن دوسری جانب پولیس بھی اب پرانا ریکارڈ نکال رہی ہے. یہ ساری چیزیں اپنی جگہ، لیکن جو واقعہ جس طریقے سے ہوا اس سے تو یہی اندازہ ہوتا ہے کہ جناب ہماری پولیس کے جتنے بھی فیلڈ میں یہ جوان ہوتے ہیں جن کے پاس آٹومیٹک ویپنز ہوتے ہیں، ہتھیار ہوتے ہیں، وہ خواہ ان کی ذمہ داری کوئی بھی ہو، لیکن ان کا ویژن بھی ہونا چاہیے. ان کے ویژن کو بھی تھوڑا سا جج کریں پہلے، اور اس کے بعد انہوں نے ہٹ کیسے کرنا ہے، ان کو پکڑنا کیسے ہے. گاڑی پکڑی جا سکتی تھی، جو ہمارے جتنے بھی رپورٹرز ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ گاڑی آسانی سے ٹریس ہو سکتی تھی. لیکن اس میں ایک جو سبق ملا وہ یہ ہے کہ باقی شہریوں کے لیے بھی کہ جناب جب بھی آپ کو پولیس روکے تو آپ کو رکنا چاہیے، پولیس سے ڈر کے بھاگنا نہیں چاہیے. اگر آپ پولیس سے ڈر کے بھاگیں گے، وجہ کوئی بھی ہو، اپنی گاڑی کو سپیڈ کریں گے اور کچھ بھی کریں گے، تو یہ اس طرح کے انسیڈنٹس جو ہیں وہ اندھوناک جو واقعات ہیں یہ ہو سکتے ہیں، مستقبل میں بھی ہو سکتے ہیں. اور پھر آپ کو پتہ ہے کہ پولیس کو یہ ایج حاصل ہوتا ہے، سیکورٹی فورسز کو ایج حاصل ہوتا ہے کہ ان کو بہت زیادہ چھوٹ مل جاتی ہے. یہ ہمارے شہریوں کی ذمہ داری ہے، ایجوکیٹ کرنا چاہیے اپنے بچوں کو بھی، اپنے والدین کو بھی، اپنے دوستوں کو بھی، کہ جو اس وقت سچویشن چل رہی ہے امن و امان کی، اور جو اس وقت کچھ گڑبڑ، تو اس میں ظاہر ہے فارن ایلیمنٹ بھی موجود ہوتے ہیں یہاں پہ بھی، تو اپنے آپ کو روکنا چاہیے. تو یہ تھا، میں نے کہا کہ ذرا بتا دوں کہ یہ ایک سین چل رہا ہے، لیکن وفاقی پولیس جو ہے جناب وہ بہرحال اس کے لیے ایک سوالیہ نشان موجود ہے. تاجر اپنی جگہ پہ ہڑتال کر رہے ہیں، تاجروں کو بھی اس کو بھی سینسیبلی دیکھنا چاہیے، لیکن اس واقعے کی جتنی بھی مذمت کی جائے کم ہے، اور یہ اس طرح ہونا نہیں چاہیے تھا. اب آتے ہیں جناب ذرا قومی سیاست کی طرف. تو قومی سیاست میں صورتحال یہ ہے جناب کہ PDM کا تو ہو گیا تیا پانچا، PDM تو تتر بتر ہو گئی ہے. اب ہر کوئی اپنی اپنی اننگز میں اپنی اپنی وکٹ پہ کھیلے گا اور اپنی اپنی ساکھ بچانے کی کوشش کرے گا. آج کا دن PDM کے اجلاس کے بعد، سربراہی اجلاس کے بعد جو آج پہلا دن تھا، تو پیپلز پارٹی خاموش واپس اپنے جا چکی ہے ڈومین میں، اور ان کا کوئی لینا دینا نہیں. وہ اپنی تیاری کر رہی ہے ضمنی انتخابات کی، سینٹ الیکشن کی اور آگے کی. دوسری جانب مسلم لیگ نواز البتہ
اپنی ساکھ بچانے کے لیے میدان میں اتری ہوئی ہے۔ 2-3 پریس کانفرنسیں انہوں نے کی۔ احسن اقبال صاحب نے بھی کی، کاؤنٹر نیریٹو دینے کی کوشش کی، ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے، لیکن اصلاً یہ ہے کہ کافی سارا مسلم لیگ نواز کے کیمپوں میں جاتی عمرہ میں خاص طور پہ کافی زیادہ پریشانی ہے اور فرسٹریشن ہے، محرومیت ہے، اور وہ کافی پیپلز پارٹی کے رویے سے نالاں ہیں۔ مولانا فضل الرحمان صاحب کی درانی صاحب سے ملاقات ہوئی تھی، اس میں کچھ مطالبات رکھے گئے تھے۔ آخری اطلاع آنے تک ان میں سے جناب کافی مطالبات جو ہیں جو کہ دھمکیوں سے متعلق ہیں وہ مطالبات پورے نہیں ہو پا رہے۔ مولانا کو یہ کنوے کر دیا گیا ہے کہ جناب آئین قانون کے اندر رہتے ہوئے ہی سب کچھ ہوگا، اس سے زیادہ نہیں۔ اور اس جواب کے بعد مولانا کے لب و لہجے میں کافی تلخی آ گئی ہے۔ دوسری جانب وزیر داخلہ، تلخی کیوں آئی ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ شیخ رشید صاحب وزیر داخلہ، انہوں نے ایز پر پالیسی، گورنمنٹ کی پالیسی کے مطابق مقدمات کا اندراج شروع کر دیا، خاص طور پہ جو فوج کو، اداروں کو، افواج پاکستان کو جو ملائن کر رہے ہیں، الزامات کر رہے ہیں، دھمکیاں دے رہے ہیں، ان کے خلاف مقدمات کا اندراج شروع ہو گیا جی۔ مفتی کفایت اللہ صاحب اس کا پہلے شکار، میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ اب یہ چیزیں نہیں دیکھی جائیں گی کہ جناب کوئی قوم پرست ہے یا کسی کے پیچھے فلاں قوت ہے، کسی کے پیچھے فلاں سیاسی قوت، مذہبی قوت، نہیں۔ اب ریاست تھوڑا سا شکنجہ ٹائٹ کرے گی، اور اس میں مفتی کفایت اللہ صاحب آ چکے ہیں اور ان کے کچھ اہل خانہ کو بھی گرفتار کر لیا گیا ہے، اور مزید مقدمات انہوں نے کہا جی درج کیے جائیں گے، اور 72 گھنٹے کے اندر مقدمہ درج کیا جائے گا جو بھی اس طرح کا کام کرے گا۔ اب مولانا فضل الرحمان صاحب کی پریس کانفرنس ہوئی، انہوں نے خاص طور پہ جناب انہوں نے کہا جی ہم مذاکرات نہیں کرتے اور حکومت سے ہم مذاکرات نہیں کریں گے، مذاکرات پہ یقین نہیں رکھتے۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ جو ان کو مذاکرات کی آفر کی گئی ہے، مذاکرات نیشنل ڈائیلاگ کا جو کہا گیا ہے، اس کا ایک ون لائنر میں آپ کو بتا دوں کہ آئین اور قانون کے تابع رہ کر ہی یہ نیشنل ڈائیلاگ ہوں گے، یہ ڈائیلاگ ہوں گے آئین اور قانون کی پاسداری کے مطابق، یہ ڈائیلاگ ہوں گے پارلیمنٹ کی بالادستی، یہ ڈائیلاگ ہوں گے کانسٹیٹیوشنل ریفارمز پہ، یہ ڈائیلاگ ہوں گے الیکٹورل ریفارمز پہ۔ اگر اس کے علاوہ کوئی یہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید یہ نیب ختم کر دیں، ایف آئی اے ختم کر دیں، اینٹی کرپشن پنجاب کو ختم کر دیں، مقدمات واپس لے لیں، تو ایسا کوئی مطالبہ ٹیبل پہ نہیں مانا جائے گا، بلکہ ٹیبل پہ لایا ہی نہیں جائے گا۔ اسی لیے اب یہ کہہ رہے ہیں کہ مذاکرات نہیں ہوں گے، کیونکہ ان کو بتا دیا گیا ہے کہ مذاکرات کس طرح سے ہو سکتے ہیں۔ اب مولانا فضل الرحمان صاحب جناب اگین اسی ڈگر پہ چل رہے ہیں۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ جھنجھلاہٹ زیادہ تھی پریس کانفرنس میں۔ جھنجھلاہٹ کی وجہ یہ ہے کہ مولانا شرانی صاحب اور دیگر اکابرین جو ہیں وہ ایک کافی آئینی اور قانونی ٹیکہ لگانے کی تیاری کر چکے ہیں، اور وہ کسی وقت بھی لگ سکتا ہے، اور مولانا شرانی نے مولانا فضل الرحمان صاحب سے کہہ دیا ہے کہ جناب آپ ہمارے اپنا دھڑا ختم کریں، کیونکہ دھڑا بندی جو ہے وہ جے یو آئی میں نہیں ہے، فے کا دھڑا ختم کر کے آپ جے یو آئی میں شمولیت اختیار کر لیں، اور جے یو آئی جمعیت علماء اسلام پاکستان ہی ہماری جماعت ہے، اس سے باہر کچھ نہیں۔ تو اس لیے مولانا فضل الرحمان صاحب نے ڈائریکٹ انڈائریکٹ دوبارہ دھمکی آمیز گفتگو کی ہے۔ ایک طرف انہوں نے کہا ہے کہ جناب ہم اسرائیل کے خلاف دن منائیں گے 21 جنوری کو۔ بھئی اسرائیل کا کوئی وجود ہی نہیں ہے پاکستان میں کہ کسی ٹیبل پہ پڑا ہو کہ جناب اسرائیل کے ساتھ کوئی بات چیت چل رہی ہے، ایسی کوئی چیز ہے نہیں، اور نہ ہی اس کو تسلیم کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہو رہا، اور ایک نان ایشو کو آپ ایشو بنا رہے ہیں اور کنفیوژن پیدا کر رہے ہیں۔ پرائم منسٹر کہہ چکے، وزیر خارجہ کہہ چکے، دفتر خارجہ کہہ چکے، وزیر اطلاعات و نشریات کہہ چکے، ہر اعلیٰ ترین سطح پہ ساری باتیں ہو چکی ہیں کہ اسرائیل کو تسلیم کرنے کا کوئی ارادہ نہیں، کوئی پلان نہیں، نہ ہی کوئی ایسی چیز ٹیبل پہ ہے، انڈر کنسیڈریشن بھی نہیں ہے، زیر تجویز بھی نہیں ہے، زیر خیال بھی نہیں ہے۔ تو اب یہ ایک نان ایشوز کو ایشو بنایا جائے گا۔ 5 فروری کو یوم کشمیر بنانا ہے جناب۔ مولانا صاحب سے پوچھنا چاہیے کہ جناب جب تک یہ موجود تھے تو کتنی دفعہ کشمیر منایا گیا تھا؟ آپ کہتے ہیں اسرائیل پہ بھی سودا ہو رہا ہے، کشمیر بھی بک گیا۔ تو یہ ساری چیزیں جو بتا رہی ہیں وہ یہی ہیں۔ خاص طور پہ جمعیت علماء اسلام ایک رجسٹرڈ جماعت ہے اور تنظیم
ہر تنظیم کی رضاکار تنظیم ہوتی ہے، تو وہ انصار الاسلام کے بارے میں بھی انہوں نے کہا ہے کہ جناب ان کو جو دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے وہ بھی صحیح نہیں ہے۔ تو اب کراچی میں اسرائیل نامنظور ریلی نکالی جائے گی، پھر 5 فروری کو کشمیریوں کے ساتھ اظہار یکجہتی۔ تو صورتحال یہ ہے، اور کہ جناب اب یہ اسی طرح سے ہی گو سلو کی پالیسی چلتی رہے گی۔ فیس سیونگ کے لیے ان کو چیزیں تلاش کرنی ہیں، وہ مل نہیں رہیں۔ وزیر اعظم عمران خان اور ہماری عسکری قیادت وہ بدستور ڈٹی ہوئی ہے جناب کہ ہم ایسی کوئی چیز قبول نہیں کریں گے، کوئی دباؤ قبول نہیں کریں گے کہ جس سے پاکستان کی ساکھ متاثر ہو اور پاکستان میں غیر مستحکم پاکستان کا سیاسی نظام ہو۔ تو یہ ہے